شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، داستان حضرت یوسف علیہ السلام آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام سے عشق، دعوت گناہ، تہمت، مصر کی عورتوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہاتھ کاٹنے کا واقعہ اور ایک شیر خوار بچے کا حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی کا واقعہ بیان کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں جیل میں ڈالے جانے کا واقعہ اور تعبیر خواب کا علم اور جیل سے رہائی کی داستان بیان کریں گے۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اگر تو نے میری خواہش پوری نہ کی تو میں تمہیں جیل بھجوا دوں گی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اس سے بہتر ہے کہ میں جیل چلا جاؤں۔ یا اللہ، میرے جیل جانے کا بندوبست کر دے۔ جیل جانا ان عورتوں کے فریب سے 1000 گنا بہتر ہے۔ اگرچہ عزیز مصر جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، لیکن جب اس نے دیکھا کہ زلیخا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی اور مصر کی دوسری عورتیں بھی اس کے ساتھ شامل ہیں، تو اس نے یہی بہتر سمجھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں۔ جیل میں سب قیدی حضرت یوسف علیہ السلام سے متاثر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان کو تعبیر خواب کا علم عطا کیا۔ اس جیل میں 2 قیدی بھی تھے اور دونوں نے رات کو ایک ایک خواب دیکھا۔ کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد متاثر تھے، اس لیے جب صبح ہوئی تو وہ اپنے خواب کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگوروں سے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ پہلے سے کہا کہ تجھے سولی پر لٹکایا جائے گا اور پرندے تیرے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے، اور دوسرے سے کہا کہ تو اپنے منصب پر دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسا بتایا ویسا ہی ہوا۔ ایک کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور دوسرے کو رہائی کا حکم دیا گیا۔ جب اس کی رہائی کا وقت قریب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ جب یہاں سے رہا ہو کر جاؤ تو اپنے بادشاہ کو میرے بارے میں بتانا۔ جب وہ شخص رہا ہو کر چلا گیا تو شیطان نے اسے یہ بات بھلا دی اور وہ بادشاہ کو بتانا بھول گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام طویل عرصے اسی جیل میں قید رہے۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ دریائے نیل سے 7 پتلی گائیں نکلی جنہوں نے 7 موٹی تازی گائے کو کھا لیا۔ بادشاہ اٹھ بیٹھا اور پریشان ہوا اور دوبارہ سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ گندم کی 7 سوکھی بالیاں ہیں اور یہ 7 سوکھی بالیاں 7 ہری بالیوں کو کھا جاتی ہیں۔ بادشاہ نیند سے بیدار ہوا اور پریشان تھا۔ بادشاہ نے اسی وقت کہلوں اور خواب کی تعبیر بتانے والوں کو جمع کیا اور انہیں اپنا خواب بیان کیا اور پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواب تو بڑا اہم ہے، مگر اس کی تعبیر سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی کیا تعبیر ہے۔ اس دربار میں وہ قیدی بھی موجود تھا جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی۔ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں خیال آیا تو اس نے فوراً بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ایک قیدی ہے جس نے میرے خواب کی تعبیر بالکل سچ بتائی تھی، اگر آپ کہیں تو میں اس سے بات کروں۔ بادشاہ نے کہا کہ فوراً جاؤ۔ بادشاہ کی اجازت سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ میرے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو آنے والے 7 سال ہوں گے یہ بڑے زرخیز ہوں گے، اور ان 7 سالوں کے بعد جو 7 سال آئیں گے ان میں تاریخ کا بدترین قحط پڑے گا، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے بادشاہ سے کہو کہ آنے والے 7 سالوں کے لیے آج سے غلہ جمع کرنا شروع کر دیں تاکہ قحط کے سالوں میں زندہ رہا جا سکے۔ اس نے ساری تعبیر بادشاہ کو آ کر بتائی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس قیدی کو فوراً بلاؤ۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ
کہ اب میں ایسے بہر نہیں آؤں گا، پہلے زلیخا اور ان تمام عورتوں کو بلاؤ جس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی۔ اس وقت زلیخا اور ان تمام عورتوں کو بلایا گیا اور زلیخا نے بھرے دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیسے ایک قیدی غلام سے عزیز مصر بنے اور آپ کے بھائی مصر کیسے آئے، اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔